کرے تو پھر کہاں سے بیان کرے؟ معاشرے میں جو ہو رہا ہے اسی کے حوالے سے نشاندہی کر رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. سب سے پہلا اسکپ تو یہی ہوا، سلام دعا ہوا، پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا رہا. آگے جا کے معاملہ خراب ہوا. اب یہاں پہ اس نے اس کو دھوکہ بھی دیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، لیکن آگے جانے کے بعد جب اس کے لیے پریکٹیکل لائف کے اندر واقعاً شادی کرنے کی باری آ جاتی ہے تو مرد کہنے لگتا ہے ارے میں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ دوستی کی تھی اور ایسے ہی ہو رہا تھا، اب میں آپ کے ساتھ تھوڑی شادی کر سکتا ہوں. یہ مراحل دنیا کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے اللہ انسان کو آگاہ کر رہا ہے، مرد کو بھی آگاہ کر رہا ہے، خواتین کو بھی آگاہ کر رہا ہے. اے لوگوں، جن و انس، اے مردوں، اے خواتین، اگر تم اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تم سب اگر اپنی عزتوں کو اگر عزیز سمجھتے ہیں تو جو حدود میں نے مقرر کیے ہیں انہی حدود کے اندر زندگی بسر کریں. یا بار بار جو مثال دیا جا رہا ہے بہو اور ساس کا، خدا نے بہو کے لیے بھی حدود معین کیے ہیں، ساس کے لیے بھی حدود معین کیے ہیں. آج ہماری گھریلو زندگیاں ناچاقیوں میں بدل گئی ہیں، بدامنیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حدود کو ہم نے پائمال کیا ہے، اللہ کے حدود کو ہم نے توڑا ہے. وہ بہو جو گھر میں اپنے ساس کو بلاتی ہے، بالکل ماننے کے لیے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ساس ماں کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو اس طرح سے ورغلاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، رلاتی ہے. ایسی بہو اب آگے حسین کی عزاداری میں بیٹھ جائے، حسین کے رونا شروع کرے تو حسین پوچھیں گے نا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ بیوی یہی کہے گی کہ اس لیے کہ تیری مظلومیت پہ رو رہا ہوں. کیوں؟ یزید نے ظلم کیا. جو تم اپنے گھر کے اندر اپنی ساس کے ساتھ کر رہے ہو جائے پھر وہ بھی تو ظلم ہے. دیکھیے ذات یزید سے نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ افعال یزید سے بھی نفرت کرے پھر حسینی بنتا ہے. اگر ذات یزید سے صرف ہم نفرت کریں، افعال یزیدی کو اپنائے تو پھر ہم میں اور یزیدیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. کردار بنانا ضروری ہے. اب میں اپنے ساتھ لکھوں مولانا یاور عباس کربلائی، مولانا یاور عباس حسینی، مولانا یاور عباس جعفری، اس طرح کے ٹائٹلز دے دوں، کیا حسینی لکھنے سے میں حسینی بن جاؤں گا؟ نہیں، حسینی کردار اپنانا پڑے گا. ہم یزید کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ظلم کیا. اور یہ عزاداری ہے سید الشہداء، ظلم کے خلاف احتجاج کا نام. اس نے شریعت کو پائمال کیا. ہم اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنے کے لیے اس عزاداری کو وفا کرتے ہیں. اور اب ہم اپنی ہاتھوں سے شریعت کو پائمال کریں. شریعت کو محفوظ بنایا حسین نے، اس شریعت کو پائمال کیا یزید نے. اس لیے ظلم ظالم سے نفرت کرنے کے لیے ہم عزاداری کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم خود نماز نہ پڑھے، ہم خود زکوٰۃ ادا نہ کرے، خود نکالنے کے لیے جیب سے پیسے نہ نکلے تو پھر مقصد عزاداری پوری ہو جائے گی؟ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے خدا نے جو حدود معین کیے ہیں انہی حدود کے اندر زندگی بسر کرنا ضروری ہے. وہ اگر سرحدیں محفوظ نہ ہو تو انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. آج ساری دنیا پریشان ہے. وہ ملک جس نے دنیا کے ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جہاں پہ اس نے بد امنی نہ پھیلائی ہو. عراق کو تباہ و برباد کر دیا، شام کو تباہ و برباد کر دیا، کویت کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد افغانستان میں آیا، افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا، منہ کالا ہو
کیا. اب افغانستان کا سرحد محفوظ نہیں ہے. سارے لوگ پریشان نہیں ہیں, سرحد محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ سب ذمہ داران ہیں, صرف مولویوں کا مولانوں کا کام نہیں ہے, دین کی سرحدوں کا حفاظت کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے. انفرادی طور پہ اجتماعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کی جو حدود ہے ان کی حفاظت کریں. کل عقیدہ توحید کے اثرات کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. قرآنی معاشرے کا ایک اثر یہ بھی ہے, قرآن چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ والدین کا احترام ہو, والدین کی عزت ہو, والدین کے ساتھ نیکی کی جائے. قرآن میں 12 مرتبہ, کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر والدین کا کوئی احترام تھا ہی نہیں, ان کی یہ اخلاقی بیماری تھی. وہ زمانہ جاہلیت اور آج کے زمانہ جاہلیت میں کچھ فرق نہیں, آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت ساری اولاد ایسی ہے جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے, بوڑھے ہونے کے بعد ان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. اور یہ اسلوب جو آیا ہے, طریقہ آیا ہے, کہاں سے آیا؟ مغرب سے آیا ہے. کیونکہ مغرب کے اندر خاندانی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. بزرگ ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر رکھ لیتے ہیں. ویسے ہی پاکستانی معاشرہ جو قرآن اور سنت کے نظریے کے طور پر وجود میں آیا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے ایسے اولڈ ہومز ہیں اور گھر بنائے گئے ہیں جہاں پہ بوڑھے خواتین اور بوڑھے مردوں کو رکھا گیا ہے. اور یہ مرد حضرات, یہ والدین ہیں جن کو وہاں پہ گھروں کے اندر اولڈ ہاؤسز میں رکھا گیا ہے. یہ بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے, اولاد جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس قرآنی فکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اسی لیے قرآن زور دیتا ہے, بار بار والدین کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھیے والدین کا مقام اور رتبہ کیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورہ نساء کے اندر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے والدین کا احترام کرو. سورہ انعام میں بھی یہی آیت ہے, دیگر قرآنی آیات کے اندر, اور وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 جس کو آپ مختلف قسم کے مولانوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کو اذیت مت دو, جھٹکو مت, اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر اس اف سے بھی کوئی چھوٹا جملہ ہوتا, کمتر جملہ ہوتا, تو وہ بھی اللہ استعمال کرتا, لیکن اس سے چھوٹا جملہ ہے ہی نہیں. یعنی ایسی حالت بنا لینا جس کی وجہ سے والدین افسردہ ہو جائے, ایسی حالت نہیں بنانی چاہیے اولاد کو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں 3 چیزوں کے حوالے سے ضمانت دے رہا ہوں. سب سے پہلی چیز, تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. دوسری چیز, صلہ رحمی کرو. میں تمہیں رزق میں وسعت, طول عمر اور عزت کی ضمانت دے دیتا ہوں. جو بھی شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا, احسان کرے گا, ان کا خیال رکھے گا, خصوصاً بڑھاپے کے اندر, جیسے بچپنے کے اندر ایک بچہ لاچار ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, ویسے ہی بڑھاپے کے اندر جب والدین پہنچ جاتے ہیں تو ہاتھ کپکپانے لگتے ہیں, ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں, آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے, جسم لاغر ہو جاتا ہے.
چلنے کے قابل نہیں ہو جاتے ہیں، عقل کام چھوڑ دیتی ہے۔ ایسی حالات میں اگر اپنے والدین کے ساتھ کوئی نیکی سے پیش آتا ہے تو پھر اللہ ایسے بندے کو رزق بھی عطا کرتا ہے، طول عمر بھی عطا کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو شخص اپنے والدین کی حد کی عزت کرتا ہے، والدین کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس سے رزق بھی چھینا جائے گا، عزت بھی چھینی جائے گی، اس کی عمر بھی کم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے پیغمبر اسلام کا، آپ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے حوالے سے پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ کچھ کرنا نہیں ہے، دیکھے تو بھی عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، قرآن مجید سامنے رکھیں، پڑھے یا نہ پڑھے، صرف سامنے رکھ کے دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیارت پہ جائے، عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، خانے کعبہ کے سامنے بیٹھ جائے اور کعبہ کو دیکھتے رہے، یہ عبادت ہے۔ ویسے ہی عالم کے چہرے کی طرف، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر کی حدیث سے علی کی چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے۔ درود محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انہی عبادتوں میں سے ہے کوئی اولاد مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی والدین کی طرف نگاہ اٹھائے، یہ بھی عبادت ہے، خدا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا جو بھی شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آتا ہے اور اپنے والدین کی طرف اچھے انداز سے، نیکی کے انداز سے اور خوشگوار موڈ میں اپنے والدین کی چہرے کی طرف دیکھے تو ایک حج مقبول کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اندر عبادتوں میں سے جو مشقت ترین عبادت ہے وہ حج ہے۔ حجاج کرام جانتے ہیں کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس میں جانی طور پہ بھی تکلیف ہے، اس بہت ساری تکلیفات اٹھانی پڑتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد نہ جانے ہمارا حج قبول ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ چھٹے امام کے ایک صحابی نے عرض کیا یا امام کتنے حجاج کرام ہیں، تو امام نے کہا کہ دو انگلیوں کے بیچ سے ذرا تو دیکھ لے، تو اس صحابی نے انگلیوں کے بیچ سے دیکھنا شروع کیا تو اس کو نظر آیا کوئی خنزیر کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی گدھے کی شکل میں چند مخصوص حجاج نظر آ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اخلاص کے ساتھ جانا اور حلال کمائی کے ساتھ جا کے وہاں پہ حج بجا لائے تو حج قبول ہے نا، ویسے ہی جا کے عبادت بجا لائے، چکر لگائے، کعبے کا طواف کرے، شیطان کو کنکر مارے، خود اندر شیطان رکھا ہوا ہے، تو پھر ایسے حج کیسے قبول ہو؟ درود محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مقبول حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اگر ایک بندہ ہے دن میں 100 بار اسی انداز سے اپنے والدین کے چہرے کی طرف نگاہ کرے تو پھر کیا ملے گا؟ تو فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب خدا عطا کرتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ ایسے لوگ جو حج کے متمنی ہیں اور اپنے والدین کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تا حیات ہے، اگر وہ چاہتے حج کرے اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں والدین کو دیکھ کے اگر چہرہ اتر جائے، اولاد والدین کو ستائے اور بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آج کل تو ایسا آ گیا باپ وصیت کرے تو جا کے بیٹا خودکشی کر لے، ایسے واقعات آ گئے نا ہمارے سوسائٹی کے اندر کہ باپ وصیت کرے تو بیٹا سمجھے کہ میرے باپ نے میرے لیے وصیت کیوں کی ہے، وہ جا کے خودکشی کر لے، اپنے آپ کو آگ لگا دے۔ یہ اسلوب کہاں سے آیا ہے؟ باپ کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس
صلاحیت و وسعت قلبی ہے ہی نہیں. جو عاقل والدین ہیں، پیغمبر اسلام جب شب معراج پہ گئے تو شب معراج میں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جہنم فلاں اس طرف آپ ذرا دیکھ لیں. جب آپ نے اس طرف نگاہ کی تو دیکھا پیغمبر اسلام نے کہ 70 گروہ ایسے ہیں جو عذاب میں مبتلا ہے. تو پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ دائیں طرف ذرا دیکھیں. دائیں طرف ذرا دیکھا تو پیغمبر اسلام کو نظر آیا 3 گروہ ایسے ہیں جو جانوروں کی شکل میں عذاب میں مبتلا ہے. ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو کتے کی شکل میں تھا. رسول اللہ نے فرمایا اے جبریل یہ کون سا گروہ ہے، یہ کون سے معصیتگار ہے جو کتے کی شکل میں سزا میں مبتلا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب نوشی کرتے تھے. جو لوگ دنیا میں شراب نوشی کریں گے خدا انہیں قیامت کے روز کتے کی شکل میں انہیں اٹھائے گا اور کتے ہی کی شکل میں انہیں سزا دی جائے گی. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو خنزیر کی شکل میں تھے، جو معصیت کرتے تھے. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو والدین کی نافرمانی کرتے تھے، والدین کو ستایا کرتے تھے، وہ گدھے کی صورت میں تھے. یہ 3 قسم کے لوگ وہاں پہ پیغمبر اسلام کو دکھائے. بس قیامت میں اپنا آپ کو بچانا چاہتے ہیں، گدھے کی شکل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو والدین کی فرمانبرداری کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ایک واقعہ عرض کروں، آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے روایت نقل کی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا. وہ عابد انتہائی عبادت گزار تھا. ایک مرتبہ ان کی ماں آئی اور وہ نماز میں مشغول تھا. ماں نے اسے پکارا، کوئی جواب نہ دیا. ماں پلٹ کے چلی گئی. دوسرے مرتبہ آیا، پھر یہی عابد عبادت میں مشغول تھا. ماں پکارتی رہی، کوئی جواب نہ دیا. تیسرے مرتبہ ماں نے آواز دی لیکن لبیک نہ کہا. ماں چلی گئی لیکن اس بار دل خراش ہو گئی اور دل سے بد دعا دینے لگی. جب یہ بد دعا دے کے چلی گئی، اگلے ہی دن ایک فحاشی عورت آئی جو غیر قانونی طور پہ حاملہ ہوئی تھی. انہوں نے اس عابد کے سامنے ایک بچے کو جنا. جب بچے کو جنا تو وہاں پہ اس کے اوپر تہمت لگانے لگی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے ذریعے سے ہوا. اب پتہ چلا حاکم وقت کو اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے دربار میں لے جایا گیا. ماں کو یہ خبر جب پہنچی تو ماں ہوتی ہے، بچہ کتنا بھی معصیتگار اور والدین کا نافرمان کیوں نہ ہو. پھر ماں تڑپنے لگی، رونے لگی اور دربار تک چلی گئی. تو بیٹا نے دیکھا کہ ماں آ رہی. کہا اے میری ماں، میں گناہگار نہیں ہوں، میرا دامن سیا نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اور میں نے آپ کو جو ناراض کیا ہے وہ دل سے معاف کر دیں. تو لوگ کہنے لگے ارے یہ تو تمہارے بہانے ہیں، تم نے یہ گناہ کیا ہے. اب پھر لوگوں کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو. یہ سننا تھا. اس ماں نے دل سے اس کے لیے معاف کر دیا. جیسے یہ معاف کر دیا، اس عابد نے وہ جو بچہ دنیا میں آیا تھا اس خاتون سے اس کو اٹھایا اور کہا، اس بچے کی گویائی کے حوالے سے دعا کی تو خدا کے حکم کے ذریعے سے معجزانہ طور پہ وہ بچہ گویا ہوا اور کہنے لگا خدا کی قسم اس بندے کے ذریعے سے میں دنیا میں نہیں آیا ہوں بلکہ فلاں چرواہے کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا ہوں. تو یہ بندہ اپنی ماں کی نافرمانی انہوں نے کی تھی، لیکن جب ماں نے معاف کر دیا تو یہاں سے ان کی عزت و آبرو بچ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو چاہتے ہیں کہ اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھے تو وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے. بس اتنا کافی ہے. کربلا میں ایک ماں کا کردار آج ذرا دیکھ لے. وہ ماں
جن کا نام زینب ہے، جب سن 60 ہجری میں امام کو ولید نے بلایا دربار میں، دربار سے واپس آ کے امام نے فیصلہ کیا کہ مدینے کو چھوڑا جائے اور عراق کی طرف سفر کیا جائے، تو یہ اطلاع حضرت زینب کو ملی۔ جیسے ہی اطلاع ملی، حضرت زینب دوڑتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس آئی، کہنے لگی بھیا مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم عبداللہ کے عقد میں ہو، جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک میں لے کے جا نہیں سکتا۔ جناب زینب گئی عبداللہ کے پاس، روتی ہوئی گئی، کہا عبداللہ میرے بھیا مدینے کو چھوڑنے والے ہیں، مجھے اجازت دے کہ میں بھی بھیا کے ساتھ چلی جاؤں۔ یہ سننا تھا، رونا دیکھ لیا، عبداللہ بھی روئے، ضعیف ہو چکے تھے، بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، بیمار بھی تھے، اجازت دے دی۔ کہا کہ میرے مولا علی نے بھی مجھے یہ وصیت کی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے حسین پر مصیبت کا، اس وقت زینب کو نہ روکنا بلکہ حسین کے ساتھ جانے دینا۔ اجازت مل گئی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ بس مکے سے یہ قافلہ جب نکلا، پہلی منزل پہنچنے سے پہلے امام نے ایک جگہ پہ توقف کی، خیمے لگائے۔ وہاں پہ روایتوں میں ملتا ہے کہ عبداللہ آئے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، عون و محمد کے ساتھ آئے، امام کی بارگاہ میں آئے، خیمے میں آئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے یا فرزند رسول کیا میں علی کی بیٹی سے بات کر سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا اے عبداللہ وہ تو آپ کی بیوی ہے، آپ ولی ہیں، ان کی اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، عبداللہ چلے گئے حضرت زینب کے خیمے میں۔ جانے کے بعد عرض کرنے لگے اے بنت علی میں آپ کے لیے صدقہ لے کے آیا ہوں۔ معلوم ہے نا جب امام پہ مصیبت آتی ہے تو صدقہ نکالا جاتا ہے، میں بھی صدقہ لے کے آیا ہوں۔ زینب نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کیا تمہارے پاس اتنا مال آیا ہے کہ امام پر صدقہ کر سکو؟ اتنا مال آیا ہے؟ عبداللہ نے کہا اتنا مال تو نہیں آیا ہے، میں عون محمد کو لے کے آیا ہوں، ایک تو اپنے طرف سے صدقہ کر لینا اور دوسرا میرے طرف سے صدقہ کر لینا۔ بس عزادارو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے اور 9 محرم ہے، شب عاشور ہے۔ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا، سامنے بٹھانے کے بعد ہر ماں اپنی اولاد کے لیے حیات کی دعا کرتی ہے، بیٹوں کو بٹھایا اور کہنے لگی ارے عون محمد تمہیں معلوم ہے نا تم علی جعفر کے پوتے ہو اور علی کے نواسے ہو، کل تمہارے مولا پر کل تمہارے ماموں پر برا وقت آنے والا ہے، اس وقت جا کے ماموں پہ نثار ہونا ہے، قربان ہونا ہے۔ ہاں تم لبے دریا پر بھی پہنچو گے مگر یاد رکھنا خیموں میں علی اصغر پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے، پانی نہ پینا۔ عزادارو بس صبح عاشور نمودار ہوئی اور ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ اصحاب حسین جا رہے ہیں اور باری باری قربانی دے رہے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگی اے عون محمد ابھی تک تم میدان میں گئے نہیں ہو۔ عزادار ایک مرتبہ حسین سے گزارش کی، حسین نے اجازت دے دی، دونوں عون محمد چلے گئے۔ ارے ہاشمی بچے تھے نا، کہتے کر دیا ملعونوں کو، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، لعینوں نے گھر بار سوچا، کارے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے۔ جب پر بچے پلٹنے لگے تو پیچھے سے لعینوں نے وار کر دیا۔ ارے یہ دونوں بچے سینے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ آئے۔ ادھر حسین نے زینب سے کہا اے میری بہن زینب، عون محمد شہید ہو گئے۔ زینب نے کچھ سنا نہیں، دوسری مرتبہ کہا ارے حسین عون محمد شہید ہو گئے۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرے مرتبے میں حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگے ارے زینب عون محمد شہید ہو گئے۔ بس یہ سننا تھا، زینب
ہیں وہ تو تیرے صدقے مگر زینب سے یہ برداشت نہیں ہے کہ تیری آنکھیں نم ہو جائے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزق فزائد وتسليمة أمره بار پروردگار ہمارے اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار پروردگار حشی عذاب جو مؤمنین مومنات تشریف فرمائے جن کے تمام شرعی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دنیا کی جس خطے میں بھی عزاداران اس لیے خوش ہوگا عزاداری میں مصروف ہے ان کی حفاظت فرما ظالمین جہاں کو نصرت و کامیابی عطا فرما ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما بار پروردگارہ اس ایام عزا کے انعقاد میں اس ادارے میں عزاداری کے انعقاد میں جو مومنین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جانی مالی طور پہ دامے دل میں سکھنے کہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما کہ رزق میں وسعت عطا فرما کہ مرحومین کو جوارہ ایمان میں جگہ عنایت فرما حال پروردگارہ وبائی مرض کی وجہ سے وہ سارے مومنین مومنات مریض حال انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما حال پروردگار بچی علی ہے انہیں جلد صحت عطا فرما حال پروردگارہ ہمارے طلباء و طالبات کو تعلیمی میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما حال پروردگارہ بہت ساری ہماری مائیں بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد سے نواز دے حال پروردگارہ ہمارے بہتیا بہنیں اور بھائی ان کی بیاہ کرا دے حال پروردگارہ آخری منگلوں میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام انسان سے کرا دے ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء شهداء ملت جعفریہ سب کے مظلومین جو مومن مومنات اس ادارے کے لئے جانی مالی طور پہ خدمات انجام دے رہے تھے جو دنیا سے چلے گئے تمام مرحومین کے نام بالخصوص شہداء بابو سر اور ہمارے مسیح حضرات کے جو مرحومین کو شرکت کرتے ہوئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ماذا من حسين یا حسین یا حسین